السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتادبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم سادات کرام، مشائقین نظام، رونق افروز اسٹیج پر سیادت اور قیادت، بالخصوص بارگاہ ابوالفیض کے دامن میں سامعین اہل علم و دانش، آپ کا اور ہمارا جمع ہونا آج ایک خصوصی گفتگو علم کے حوالے سے ہے۔ عنوان شاید سننے کے بعد آپ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ علم کے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہیں، اور علم کے فروغ میں صوفیاء کرام کا کردار کیا ہے، اس حوالے سے ایک عظیم خطاب آپ کو امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر علی نوری صاحب سے سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے روبرو ہوں، انشاءاللہ پھر ہم اور آپ وہ خطاب بھی سماعت کریں گے۔ علم کے حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ تک گوش گزار کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے خلیفہ بنائے جانے کا تذکرہ فرمایا۔ فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے ذکر کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ مولا تو انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، یہ زمین میں جائے گا، فتنہ و فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، اور یہ زمین پر فتنے مچائے گا۔ فرشتوں نے رب کے حضور اپنے علم کا اظہار کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انی عالم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں علم دو چیزوں کے ذریعے سے ذکر کیا گیا ہے۔ فرشتوں نے اپنا بھی علم بیان کیا، اللہ نے اس علم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ اگر تم جانتے ہو تو چلو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو فرشتے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے علم کا اظہار کر رہے تھے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بعد میں انہوں نے پلٹی کھائی تو یوں ذکر کیا، کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاکی ہے تیرے لیے، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے جو کچھ تو نے ہمیں علم عطا کیا۔ تھوڑے ہی وقفے کے مرحلے سے پہلے اس بات کو ذکر کیا کہ زمین پر تو اپنا خلیفہ بنائے گا، یہ انسان جا کر فتنہ و فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارا علم یہ ہے کہ زمین پر یہ خلیفہ بن کر فتنہ و فساد مچائے گا، تم فضیلت زیادہ رکھتے ہو، تو چلو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو پھر نام بتانے کے معاملے میں اپنے آپ کو عاجزی ظاہر کی کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ مفسرین اہل علم ان آیات کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ انسان کے پاس جتنی معلومات پہنچتی ہیں یہ ساری معلومات کو علم نہیں کہا جاتا۔ علم کہتے ہیں کسی بھی شے کے تمام حقوق کے ساتھ، اس کے تمام حقائق کے ساتھ اس چیز کی معرفت اور اس چیز کی حقیقت کو جان لینا، یہ علم کہلاتا ہے۔ علم سے ایک نیچے درجہ ہے جس کو ظن کہا جاتا ہے، اس سے نیچے درجہ ہے
جو علم کی قسم میں نہیں آتا، جس کو شک کہتے ہیں، گمان کہتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں جتنی باتیں پہنچتی ہیں، یا تو وہ ظن ہے، یا شک ہے، یا گمان ہے، یا ظن غالب ہے۔ علم کے درجے میں پہنچنے میں بہت دور ہے، لیکن ہم کمزور لوگ اس کو نام علم دے دیتے ہیں، اس کا نام یقین دے دیتے ہیں۔ آج جتنی تعلیم گاہیں، ادارے چل رہے ہیں، چاہے وہ عصری ہو یا دینی ہو، جہاں علم کو بانٹا جا رہا ہے، جہاں علم کی تقسیم ہو رہی ہے، جہاں علم سکھایا جا رہا ہے، علم کو عام کیا جا رہا ہے، اگر آپ اور ہم غور کریں تو انسان 10 سال 20 سال گزرنے کے بعد بھی یقین کے درجے پہ نہیں پہنچ رہا، وہ وثوق کے درجے پہ نہیں پہنچ رہا جو علم کا معنی کہلاتا ہے۔ اہل علم نے علم کی 3 قسمیں بھی کی ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ 3 قسمیں بھی کی ہیں، اور ان 3 قسموں کے ذریعے سے بیان کیا کہ اصل علم کس کو کہا جاتا ہے۔ اصل علم کے معاملے میں اہل علم کہتے ہیں کہ جس کو حق الیقین مل گیا، حقیقت میں علم اس کو ملا ہے، اور ہر انسان کے پاس حق الیقین کی صفت صرف اتنی ہے کہ وہ خود کو سب سے اچھا جانتا ہے، اس کے پاس اس کا علم بہت پختہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اور وہ کہاں پیدا ہوا، کہاں رہتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے، اس کو اپنے بارے میں بڑی معرفت ہے، اپنے بارے میں وہ حق الیقین میں ہے۔ باقی دوسروں کا مسئلہ ہو، یا تو وہ ظن پر ہے، یا علم الیقین علم سماعت، کانوں سے سن کر جس کو مان لیا ہے، یا کسی چیز کو سرسری طور پر دیکھ کر مان لیا ہے۔ یہ علم کے مدارج ہیں، اگر ان علم کے مدارج اور تقسیم کو نہیں سمجھ پائے تو پھر اللہ والوں نے جو علم بیان کیا ہے وہ سمجھنے سے بھی قاصر رہیں گے، اللہ والوں کے ذریعے سے علم کا جو فروغ ہوا ہے اس کو سمجھنے سے بھی قاصر رہیں گے۔ اللہ والوں کی تعلیمات کو اس زاویے میں دیکھیں گے جو اسکول میں تعلیم چل رہی ہے، جو مدرسوں میں تعلیم چل رہی ہے، جو تعلیمی اداروں میں تعلیم چل رہی ہے، وہ سوچیں گے کہ اللہ والوں نے بھی علمی فروغ کیا ہے، اور یہ مدرسے بھی علمی فروغ کر رہے ہیں، یہ اسکول اور کالج بھی علمی فروغ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ علم کی یہ قسمیں جب سمجھ میں آ جائیں گی تو آپ کو اور ہم کو پتہ چلے گا کہ حقیقی طور پر علم کہاں ملتا ہے، علم حقیقت میں کہاں ملتا ہے، یہ ہم اور آپ کو پتہ چلے گا۔ موبائل میں آنے والی ساری معلومات ہم اور آپ دیکھتے ہیں ویڈیو کے ذریعے سے یا میسیجز کے ذریعے سے، تو انسان کی یہ فطرت بنی ہوئی ہے آج خصوصاً کہ وہ اپنے معاملے میں اتنا خود غرض ہو گیا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے، وہ جس کو پسند کرتا ہے، اس کو وہ جس کے لیے وہ دل اس کا لگتا ہے، اگر اس سے متعلق کوئی خبر آئی، کوئی نیوز آئی، کوئی میسج آیا تو فوراً قبول کر لیتا ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے۔ لیکن جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، جس سے اس کا دل نہیں لگتا، اس آنے والی خبر کو اور اس میسج کو وہ پورے یقین کے ساتھ نہیں لیتا۔ یہاں اس چیز کی جانچ و پرکھ نہیں ہوتی ہے کہ جو علم ہمارے پاس آ رہا ہے وہ یقینی طور پر ہے یا نہیں۔ یہاں انسان کی خود غرضی کام کر جاتی ہے کہ وہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو فوراً قبول کرتا ہے، یقین کا درجہ دے دیتا ہے، اور جس کو پسند نہیں کرتا اس کو انکار کر دیتا ہے یا اس پر شک وارد کر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس معلومات کے یہی ذخیرے ہیں، جس کو ہم نے پسند کر لیا اس کو مان لیا، جس کو پسند نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا۔ اصل میں یہ علم یقینی نہیں ہوتا ہے۔ علم یقینی اس وجود کو کہتے ہیں کہ اگر آج کی تاریخ میں ہم نے یہ بات بیان کر دی کہ یہ رات ہے تو یہ علم یقین ہے کہ رات ہی ہے۔ اگر چند لوگ مل کر یہاں پر یا پورا مجمع مل کر یہ کہنے لگ جائے کہ رات نہیں ہے دن ہے تو یہ علم یقین کے خلاف ہے۔ کبھی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ جگ ظاہر ہو، سورج کی طرح روشن چمکتا ہوا کوئی علمی گفتگو ہو، علم پہنچ جائے لیکن سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہوں، یہ صورت بن سکتی ہے۔ ایسے موقع پہ ضرورت پڑتی ہے انسان کو ایسے آدمی کی، ایسی شخصیت کی جو ان چیزوں سے فرق ظاہر کر کے علم یقینی کے درجے پہ لائے، اور اس کو یہ واضح کرے کہ رات کی تاریکی میں دن کا کوئی قول کرتا ہے یا دن کے اجالے میں کوئی رات کی بات کہتا ہے، آؤ ایک ایسے ترازو کی طرف جو ان دونوں میں فرق کرنے کی طرف لیا ہے، تو ایسے وقت میں جو علم یقینی رکھتا ہے وہ اس شخص پر واضح کرتا ہے۔ ہم نے اللہ والوں کی تعلیمات کو مختلف جلسوں کے ذریعے سے سماعت کیا، اس میں کئی باتیں ہم نے یہ معلوم کی کہ اللہ والوں کے پاس جو علم ہوتا ہے
وہ علم یقینی والا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم ظنی والا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس مابعدیت کی کہانی ہوتی ہے اور ہمارے پاس موجودہ کہانی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس انسانی زندگی کے مابعد کا پورا ماحصل موجود ہوتا ہے اور ہمارے پاس آج کل کے دور کی کہانیاں موجود ہوا کرتی ہیں، تو اس علم کو اس علم کے موافق کبھی بھی قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ والوں نے جس علم کی بات کہی ہے یا اللہ والوں نے جو علم کی تعریف کی ہے وہ ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی تعریف سے بالکل جداگانہ ہے۔ وہ کبھی آنکھوں دیکھا حال ایسی چیز کو بھی ثابت کر دیتے ہیں کہ جس کو انسان آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ ایسے منظر بھی دکھا دیتے ہیں کہ جس سے انسان نہ دیکھنے والی چیز کو دیکھ لیتا ہے اور علم یقین کے درجے پر چلا جاتا ہے۔ ہم نے بزرگوں کی ان سیرت میں کئی واقعات پڑھے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں اور اس موقع پہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان آپ کے پاس موجود ہیں، دست بوسی فرماتے ہیں، قدم بوسی فرماتے ہیں۔ لیکن اس دست بوسی اور قدم بوسی کے بعد مریدین جب پوچھتے ہیں کہ یہ دست بوسی اور قدم بوسی کا فلسفہ کیا ہے، تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، دست بوسی کے ذریعے سے میرے پیر و مرشد نے وہ مجھے علم کے بڑے بڑے مینار دی دیے، مجھے اسرار و رموز کی باتیں عطا کر دی، اور قدم بوسی کے ذریعے سے مجھے اور عرش تک کے معلومات کو پہنچا دیا ہے۔ یہ آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں خالی لفظوں سے یہ بول سکتا ہوں، لفظوں سے بات کر سکتا ہوں، لیکن یقین کا درجہ تو اسی بندے کو معلوم ہوگا کہ جو اس دور سے گزرا ہوا ہو۔ آج اللہ والوں کے دور کی، اللہ والوں کی تعلیمات کے فروغ کے حوالے سے کہ جس علم کو انہوں نے واضح کیا ہے وہ علم یقینی، جس علم کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں بیان کیا ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، وہ جس علم کو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ اللہ کی معرفت کی طرف جانے والے اسباب ہیں، اور ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ اللہ کی تخلیقات، اللہ کے مخلوقات اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف پہنچنے کی طرف ہے۔ تو دونوں علم علیحدہ علیحدہ ہیں اس شکل سے، اور انسان کے پاس علم حقیقی تو وہ کہلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس حیثیت سے پیدا کیا، جس مقصدیت کے لیے پیدا کیا، اس مقصدیت کا علم جس کے پاس پہنچ گیا، حقیقت میں علم کی بہاریں بھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ ہمارے پاس وہ علم پہنچا ہوا ہے جو اسباب اور آلات سے جڑا ہوا ہے، جو صورتوں سے جڑا ہوا ہے، شکلوں سے جڑا ہوا ہے، جس پر کوئی اگر دوسرا آدمی آ جائے تو ہمارے علم کی تردید کر سکتا ہے، ہماری معلومات کی رد کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ والے جس یقین اور جس وثوق کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کا علم جب پہنچتا ہے تو انسان پھر اس علم کے علاوہ مڑتا نہیں ہے، دوسرے سے کبھی یقین اور حاصل نہیں کرتا ہے۔ یہ فرق ہے علم کے معاملے میں، اور یہ جو عنوان ہے، اس عنوان کے تحت ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ علم کا حصول انسان جہاں جہاں سے لے رہا ہے، اس کے ساتھ علم کا اس کا کیسا پیرایا اس کے پاس پہنچے گا۔ علم کے معاملے میں یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ صرف علم ذرائع سے حاصل نہیں ہوتا، علم کو بیان کرنے والے کے اعتبار سے بھی حاصل ہوتا ہے، جس کو صادق کہا جاتا ہے، امین کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جس کو عطا کیا وہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان ہے جس نے انسان کو سکھایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان سے مراد یہاں حضور کی ذات ہے کہ اللہ نے سکھایا۔ تو جب اللہ سکھائے علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کریں، تو یہ علم یقینی کا وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حضور کے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو علم یقینی کے سارے مدارج اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے حضور کو عطا فرمائے۔ تو اس علم یقینی تک پہنچنے کے لیے انسان کو قرآن کی تلاوتیں، قرآن فہمی، قرآن پر ریسرچ، تفاسیر کا مطالعہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ والوں نے جو قرآن کے ذریعے سے سمجھ عطا فرمائی، اس پر جب تک زانوئے ادب طے نہیں کرے گا اس کو علم یقینی حاصل نہیں ہوگا۔ اور جو علم ہمارے پاس آ رہا ہے وہ اسباب و آلات کا ہے، ذرائع کا ہے، اشیاء کا ہے، لیکن حقیقی علم نہیں پہنچ پاتا۔ اسی لیے زندگی کے معیار علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، طریقہ زندگی سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ جس کے پاس جتنا علم پہنچا وہ اسی اعتبار سے اپنی زندگی گزارتا ہے،
جس کے پاس شک پہنچا وہ شک کے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے، جس کے پاس گمان پہنچا وہ گمان کے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے، اور جس کے پاس یقین پہنچا وہ یقین کے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی کی کہانی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ یا تو شک کے دائرے میں ہیں یا ظن کے دائرے میں ہیں۔ اگر آپ مثال تلاش کریں تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو عزت دینے والا ہے، کسی بھی انسان کو ذلت دینے والا ہے۔ یہ یقین سب کو ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یقین ہے، لیکن کون سا یقین ہے؟ تو کہیں گے کہ یقین گمان والا یقین ہے، وہ یقین نہیں جو حقیقت میں کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم عزتیں انسان سے تلاش کرتے ہیں، عزتیں ہم انسان سے مانگتے رہتے ہیں، اور یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ فلاں یہ کام ہو جائے گا تو انسانوں کے سامنے ہم گر جائیں گے، ہم بے عزت ہو جائیں گے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان ہی کے ذریعے سے عزت آتی ہے، انسان ہی کے ذریعے سے ذلت آتی ہے، جبکہ عقیدہ اور علم کی بات یہ تھی کہ عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ دیتا ہے۔ اس یقین سے ہمارا بہت دور کا رشتہ ہو گیا ہے، ہم اس کو یقینی طور پر نہیں مانتے۔ اور یہ علم بھی ہے کہ اللہ ہی کی جانب سے ہے کسی کے لیے امیری، اللہ ہی کی جانب سے ہے کسی کے لیے فقیری، اللہ ہی کی جانب سے ہے کسی کے لیے غریبی، لیکن انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اگر اتنی محنت کر لوں گا تو امیری کے دروازے تک پہنچ جاؤں گا، میں اتنی جستجو کروں گا تو امیری کے پہاڑوں کو پورا پار کر لوں گا، میں اگر اتنی محنت کروں گا تو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر امیر بن جاؤں گا۔ لیکن اس کا یقین اس صورت پر گزرتا ہے۔ کتنے لوگ اس زوم اور اس یقین پر کام کرتے کرتے قرض دار ہو جاتے ہیں، سود سے پیسہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد زندگی گزارتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ صرف محنتوں کے ذریعے سے امیری نہیں پائی جا سکتی ہے جب تک اللہ نہ دے۔ تو اس یقین کی بنیاد پر کہ امیری اللہ کی جانب سے ہے، غریبی اللہ کی جانب سے ہے، یہ یقینی علم ہمارے پاس نہیں پہنچا کرتا۔ اب اسی مقام پر دیکھیں آپ، زندگی اللہ دیتا ہے اور موت بھی اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن ہمارا ڈر، ہمارا خوف، ہماری خشیت اس معاملے کر کے ہے، کسی انسان کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ ہو جائے، معاملات تلخ ہو جائیں تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ یہ مجھے جان سے مار دے گا، یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، اور یہاں پر بھی ہمارا یقین تزلزل کا شکار ہو جاتا ہے۔ علم یقینی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ آئیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی سے اجمیر کی طرف نکلے تھے تو اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جان کو یعنی قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی، اور قتل کرنے کے لیے جو شخص نکلا تھا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جان لیا، پہچان لیا، پھر اس کو بلایا، قریب بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تو بڑے مقصد اور بڑے ارادے کے ساتھ آیا ہے، جو ارادہ تیرا ہے تو کر گزر لے، یعنی تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے تو میرا قتل کر کے چلا جائے۔ آپ اور ہم اندازہ کریں کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے اتنے بھرے مجمع میں کوئی نہ کوئی شخص ہے جو مجھے مارنے کا ارادہ کرتا ہے، تو میں تو آج ہی سے پروگرام کینسل کر کے باہر نکل لوں گا کہ پتہ نہیں کون ہوگا۔ میں اس چیز پر یقین کروں گا کہ واقعتاً کوئی مارنے والا ہے۔ یہ گمان تھا، ایک شک تھا کہ کوئی مارنے والا ہے، تو اس مارنے والے کی کہانی پر یقین کرتے ہوئے میں اس جلسے سے ہی نکل جاؤں گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ مجھے کوئی قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن وہ قتل کرنے کے لیے آیا، اس کی شناخت بھی ہو گئی، اس کی پہچان بھی ہو گئی، اس کو بلایا، یہ نہیں کہا کہ آؤ اس کو لو لپیٹ لو، یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی اختیار کی، تنہائی اختیار کر کے کہا کہ جس ارادے سے آیا ہے وہ کر لے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے دل کے ارادے سے واقف ہو گئے ہو تو یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن خواجہ غریب نواز کے پاس کون سا علم تھا؟ خواجہ غریب نواز جانتے تھے کہ زندگی اللہ دینے والا ہے، موت بھی اللہ دینے والا۔ یہ علم یقین ہے۔ اس علم یقین کی بنیاد پر ہمارا اور آپ کا علم بڑا کمزور علم، وہ علم اللہ والوں نے پھیلایا۔ جب ان کی صحبت میں بندہ رہتا ہے تو دنیا سے بے نیاز رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ والوں نے دنیا کو اپنی زندگی میں اپنے پیروں کی ٹھوکر پہ رکھا ہوا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت، دنیا کی ساری کاوشیں اور یہ دنیا کی رنگینیاں اور اس کے بنے ہوئے بڑے بڑے محلات اللہ کے نزدیک مکڑی کے جالے کے برابر بھی وزندار نہیں ہیں۔ اللہ والوں کے پاس یہ علم یقینی ہوتا تھا، اور اس علم یقینی کی بنیاد پر کبھی دنیا کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے، اور ہمارے پاس یہ صورت کبھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں بلکہ شک ہے، ظن ہے، اور ظن کے ساتھ ساتھ یا تو علم ایسا ہے کہ جو یقین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ والوں نے جو علم پھیلایا، جو جس علم کا فروغ دیا ہے، وہ علم یقینی ہے۔
اور اس علم یقینی کے بعد زندگی کا معیار علیحدہ ہو جاتا ہے، زندگی کی رفتار علیحدہ ہو جاتی ہے، طرز زندگی بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے۔ آج آئیں اپنی اپنی جائزہ لے لیں، اپنی اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں۔ ہمارے پاس موبائل میں آنے والی ہر نیوز، ہر کہانی پر ہم کتنا یقین کرتے ہیں، ہر آنے والی چیز پر۔ کہیں پر کوئی معاملہ درج ہوا، ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس کو نشر کیا جاتا ہے، فوراً ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں یہی واقعہ ایسے ہوا ہے۔ یا جس واقعے کے ساتھ جو رپورٹنگ پیش کی جاتی ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ جو رپورٹنگ کر رہا ہے وہ سچا بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے بیان کرنے کا طرز کیسا ہے یہ بھی نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو فوراً یقین کے درجے پہ لے لیتے ہیں۔ بلکہ ہمارا علم، ہمارا یقین تو یہ ہے، بھرے مجمع میں ہم صرف اتنی بات کہہ دیں کہ ابھی یہاں تھوڑی دیر پہلے سانپ گزرا تھا، تب تو سب کی نشستیں برخاست ہونے لگ جائیں گی۔ خالی گزرا تھا، اس کے اوپر کوئی دلائل نہیں پوچھتا کہ کیسے دیکھا تھا، کب دیکھا تھا، کہاں دیکھا تھا، کچھ نہیں پوچھتا، نشستیں بدل جاتی ہیں۔ اگر یہ کہہ دوں اس جگہ پر بیٹھا تھا تو یہاں کی ساری نشستیں خالی ہو جائیں گی، ادھر چلے جائیں گے، یا کم از کم ادھر جائیں گے تو ادھر بیٹھیں گے تو تھوڑا تھوڑا دھیان تو ادھر ہی رہے گا کہ کہیں دوبارہ نہ آ جائے۔ ہمارے پاس ڈر، شک، اس چیز کو ہم نے علم یقین کا نام دیا ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی اللہ والوں کے اس علم کے فروغ کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ انہوں نے کون سا علم دیا ہے۔ ان کی بارگاہ میں کوئی آیا اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کوئی درس حاصل کیا تو اس کی زندگی بالکل نمایاں ہو جاتی ہے، وہ دنیا مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس کے پاس اللہ کی معرفت اور اللہ کا یقین ایسے پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا والے اس کو کچھ سمجھائیں تو وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب انہوں نے کہا اللہ ایک ہے تو پھر وہ یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ پھر سامنے شاید شیطان ہو یا نفس ہو یا انسان ہو، پھر وہ اس چیز کی طرف لے آئے کہ نہیں اللہ کہیں اوتار بن کر آتا ہے، تو پھر اس پر یقین نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں ایک ایسے یقین کا جام پلایا جاتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی معرفت ان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں محمد رسول ہیں تو اس کا یقین اتنا پہنچ جاتا ہے کہ کوئی رسول ہونے کے معاملے کو لے کر کل کو ایک نیا بندہ پیدا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں، تو پھر وہ اس علم پر یقین رکھتے ہوئے کبھی دوسرے آدمی کو نبی تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تو قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو اس علم یقین پر عمل کر لیتے ہیں، شک و ریب میں نہیں آتے۔ ان کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کرنے والا اور ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا علم یقین کے درجے سے گزرتا رہتا ہے۔ وہ اصل ہے جو علم کے فروغ میں اللہ والوں کا کردار ہوا کرتا ہے۔ یہ وہ تمہید ہے جو آپ تک میں نے پہنچائی، ورنہ اس عنوان کے تحت ہمیں اور آپ کو یہ کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ ہم چاہے شاید قیاس کر لیں کہ اللہ والوں نے جو اپنی زندگی سے جو تعلیمات پھیلائی ہیں وہ یا تو اسکول جیسی ہے، درسگاہ جیسی ہے، یا موجودہ کوئی خانقاہی نظام کے جیسی ہے کہ یہاں ایسے پھیلتا تھا تو وہاں بھی ویسے پھیلتا تھا۔ ان کی بارگاہ میں کوئی بیٹھتا تھا، آپ اللہ والوں کی داستان کو پڑھتے جائیں، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد معاد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی علم یقینی کی داستانوں میں ایک داستان یہ ہے کہ آخرت پر ایمان ہے، کہ آخرت پر کتنا یقین ہے ہمارا، آخرت کے متعلق کتنا علم ہے۔ ہماری زندگیوں کی کہانیاں تو یہ ہیں کہ آخرت پر ایمان اتنا کمزور، نام تو ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن آخرت کے دن پر ایمان رکھنا اتنا کمزور۔ جائیداد کے مسائل آ جائیں، بھائی برادری کا کوئی بھی حصہ بنتا ہو تو پھر ایک بھائی دوسرے کے حصے کو لینے کے لیے اتنا اتاولا ہوتا ہے، جب اس کو ڈرایا جائے کہ یہاں حصہ تو لے رہے ہو، غصب تو کر رہے ہو، لیکن کل قیامت میں حساب دینا ہوگا، تب وہ کہتا ہے کہ قیامت کا قیامت میں دیکھا جائے گا۔ یہ علم یقین انسان کے پاس ہے، اور اس علم یقین کی بنیاد پر وہ زندگی گزار رہا ہے۔ فرق ہے بہت سارا، جس کے پاس جتنا علم پہنچا، جس مقام تک پہنچا، اس کی زندگی کی طرز بدل گئے، طریقہ کار بدل گئے، معاملات زندگی بدل گئے، سب کچھ بدل گئے۔ آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ایمان، یہ ساری چیزیں علم کے یقین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور میرے اور آپ کی زبانوں سے کبھی یہ علم یقین کا صدور نہیں ہوگا۔ میں دلائل دے سکتا ہوں، لیکن دلائل سے یہ ضروری نہیں ہے کہ علم یقین پیدا کر سکوں۔ میں بہت سارے مبراہین بیان کر سکتا ہوں، لیکن اس کی ضمانت نہیں ہے کہ علم یقین پیدا کر سکوں۔ میرے پاس بہت سارے شواہدات موجود ہوں گے، لیکن میں یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ علم یقین پیدا کر سکوں۔ حقیقت میں جو علم ہو، جو یقین
یقین کے درجے تک پہنچاتا ہے، اللہ والوں نے اپنی نگاہ کرم سے وہ پہنچا دیا ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر ایمان کی بھی پختگی ہو گئی، عمل کی بھی بہاریں آئی، اخلاص کی بھی چاشنیاں موجود ہوئیں، اور انسان کی زندگی میں اللہ کی بندگی کا وہ ذوق پیدا ہوا کہ بندہ عبادت کرتے ہوئے کبھی تھکتا نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے پاس یقین تھا کہ رات کو جاگیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ یقیناً ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے نوازے گا۔ اس یقین کے ساتھ رات رات بھر جاگا کرتے تھے، تہجد گزار ہوا کرتے تھے، صوم الدہر ہوا کرتے تھے کہ روزے بھی خوب رکھا کرتے تھے، اللہ کا قرب پانے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ وہ یقین تھا، وہ وثوق تھا، وہ علم یقینی تھا، جس کی بنیاد پر ان کی صحبت میں رہنے والوں نے عبادت اور بندگی بھی خوب کی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے سلیقے بھی حاصل کیے، پھر اسی علم کے ذریعے سے دنیا کی بہاریں بھی حاصل کی، اور کل قیامت میں ان کے سروں پر جو تاج زرعی رکھا جائے گا اس کو بھی ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہمارا علم کتنا نفع بخش ہوا، اور اللہ والوں نے جو علم حاصل کیا تھا یا جو علم پہنچایا تھا وہ حقیقت میں کتنا نفع بخش ہوا۔ ہم گدائے کاسا لے کر ان کی بارگاہ میں کھڑے رہیں گے کہ سفارش کریں، اور وہ سفارشیں کرتے جائیں گے۔ فرق ہوگا دونوں کے علم کا، فرق ہوگا دونوں کی زندگی کی طرز زندگی کا، فرق ہوگا عمل کا، فرق ہوگا اخلاص کا، فرق ہوگا للہیت کا، فرق ہوگا نیتوں میں صفائی کا، فرق ہوگا دلوں کی ستھرائی کا، فرق ہوگا سوچ میں بہتری کا، فرق ہوگا فکروں میں پاکیزگی کا۔ ان بہت سارے فکروں کے ساتھ، ان بہت ساری تبدیلیوں کے ساتھ ہماری اور اللہ والوں کی زندگی میں بڑا فرق ہوگا، اس لیے کہ ان کی تعلیم گاہوں سے جب کوئی جام پیتا ہے تو پھر وہ جام جم سے کم نہیں ہوتا، وہ مست ہو جاتا ہے، پھر اس مستی میں جو دنیا کو دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے کا انداز علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہ درسگاہیں، میں تو آج کی درسگاہوں پر بڑا نالا ہوں، اور آج قریب سارے مہمان سادات کرام مشائخ نظام تشریف لا چکے ہیں۔ اب آپ کو ایک خطاب بھی سماعت کرنا ہے، انشاءاللہ ہم اور آپ اس خطاب سے مستفیض ہوں گے۔ چند جملے میں نے آپ تک پہنچائے ہیں، اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ علم یقین کا درجہ ہماری سمجھوں سے بالا ہے، اور ہم ایسے علم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو علم ہمیں نہ دنیا میں بہت زیادہ نفع دینے والا ہے اور نہ آخرت میں۔ ہاں یقیناً اللہ والوں کی صحبت ہو، ان کی نظر کرم ہو، اور ان کی صحبت سے، ان کی درسگاہ سے پانے والے طریقے ہوں تو علم یقینی کے طریقے ہم کو حاصل ہوں تو دنیا بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ملے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ تک پہنچائی۔ بولنے سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی قسم کی لفظی، فنی، شرعی غلطی ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔